بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. तो मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने यही इसी तरह का स्टेज था और तमाम पार्टियों के सियासी पार्टियों के लोग मौजूद थे। दिल्ली के वज़राए आला से लेकर के होम मिनिस्टर और सारे लोग मौजूद थे। उस वक्त मैंने सामूहिक फतवा, इज्तिमाई फतवा इन्हीं उलमाए कराम के दस्तखत से अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بہت ہی معزز اور محترم مہمانان خصوصی، قابل احترام صدر مجلس استقبالیہ مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری اور کنوینر مجلس استقبالیہ جناب وکیل پرویز صاحب اور کوآرڈینیٹر مولانا اقبال محمدی صاحب اور استقبالیہ کے تمام ہی معزز اور محترم اراکین، معزز علماء کرام، جمعیت و جماعت کے محترم آیان پروقار اور لائق احترام، عہدے داران، معزز اراکین مجلس عاملہ و شورا، دینی و ملی، سیاسی و سماجی و رفاہی اداروں، تنظیموں اور انجمنوں کے لائق احترام سربراہان و ذمہ داران اور نمائندگان، ہندوستان میں دینی قلعے، مدارس و جامعات اسلامیہ کے نگہبانوں اور پاسبانوں، قال اللہ اور قال الرسول کے زمزموں نغمہ خانوں، اہل حدیثیت اور سلفیت کے جیالوں اور پاسبانوں، محبان کتاب و سنت، متبعین قرآن و حدیث، توحید و اتباع رسول کے علمبردار اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے فہم دین اور اس کے عاملین اولین کو مضبوطی سے تھامنے والوں، کل کے رجال کار اور مستقبل کے مہمار نوجوانوں، ساتھیوں اور ملک و ملت کے پاسبانوں اور آمن و آشتی کے متوالوں اور دیش کے حقیقی رکھوالوں، تحفظ انسانیت کے جیالوں، ہماری بہت ہی معزز و محتشم اور عفت معاذ ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر و سپاس ذات باری تعالیٰ کے بعد قلب و جگر، اعضاء و جوارح اور لسان مقال سے پہلے زبان حال سے آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہوئے بے انتہا مسرت و شادمانی محسوس کر رہا ہوں، جس کا اظہار زبان و قلم سے لے کر لے جانا مجھ بے بیداد کے بس کی بات نہیں ہے، اور خاص طور پر ایسے وقت میں کہ آج 18واں دن ہے، مسلسل بخار اور مختلف عوارض کی بنیاد پر کسی طرح سے بھی یہاں کھڑا ہونے کا قابل نہیں تھا، لیکن اس انسانیت کے رکھوالوں اور ان سالار کاروں کی موجودگی میں اپنے اندر ایک امنگ، ایک ولولہ، ایک جوش اور ایک قوت محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے بولنے کی اور گویائی کی قوت نصیب ہو گئی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وہ پورے شوق اور جذبات کی شدت اور تشکر و امتنان کے موجزن جو مسام جان کو معطر اور دل و دماغ کو مسحور کر رہے ہیں، الفاظ کی تنگ دامانی آڑے آ رہی ہے۔ ہم آپ کو دہلی کے اس تاریخی میدان میں تقریباً 2 سال بعد پا کر کس قدر خوشی و مسرت محسوس کر رہے ہیں، جس کا اگر ہم نقشہ الفاظ میں کھینچنے میں کامیابی حاصل کر لیں پھر بھی دل کی ترجمانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اور نہیں ان بے پناہ ترہیبی اور استقبالیہ کلمات میں اسے ادا کیا جا سکتا ہے، اور وہ حقیقت میں آپ کے تصور سے بالا تر ہے جو ہمارے قلب و جگر میں موجزن ہے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں نے اس مختصر سے خطبہ استقبالیہ میں جو رات تقریباً 3 بجے تک جاگ کر کے مختلف عوارض کی وجہ سے اس کی طرف توجہ کے باوجود توجہ نہیں دے سکا تھا، کسی قدر اس کو صفحے کرتاس پر لانے کی کوشش کی ہے، لیکن وقت کی تنگ دامانی نے، علماء کی کثرت نے، اور ہمارے مقررین اور خطبہ اور پورے ہندوستان، ہماری جمعیت کے نہایت معزز صوبائی جمعیت، ضلعی جمعیت، شہری جمعیت اور مقامی جمعیتوں کے نمائندگان
یہاں موجود ہیں ان کی کثرت ہے، علماء عرب و عجم سے اور دنیا سے موجود ہیں یہاں۔ میں اس تنگ دامانی کی وجہ سے اس میں آپ کو آپ کی ماضی کی طرف لے جانا چاہتا تھا، اور میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ میں نے دلی کی تاریخی شہر کے انتخاب کو اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ہند کے حوالے سے خاص طور پر اس لیے ذکر کرنا چاہتا تھا کہ یہ دلی کی جامع مسجد ہے، اور یہی دلی کی وہ تاریخی شہر ہے جہاں آپ کے آباء و اجداد نے جس وقت ہندوستان میں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے 7 سمندر پار سے آ کر کے ایک بہت ہی ظلم و استبداد کے پنجہ گاڑنے والے استعمار نے پنجہ گاڑا تھا، تو سب سے پہلے آواز جو بلند کی تھی سرزمین پر، اور سب سے پہلے جو اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور سب سے پہلے میدان میں جو لوگ آئے تھے ان کا تذکرہ میں کروں، اور وہاں سے کروں جہاں سے یہ قافلہ چلا تھا، یہ رحمت کا قافلہ، یہ دیش واسیوں کا قافلہ، یہ ایمانداروں کا قافلہ، یہ انسانیت نوازوں کا قافلہ اسی سرزمین سے چلا تھا۔ دلی خواہش تھی کہ اس کو میں نے تھوڑا سا لکھا ہے آپ کے آباء و اجداد کے ان کامرانیوں کو، اور کس طریقے سے کہ دلی میں آپ نے جہاں درس حدیث کا، قرآن کا، عالم اسلام کا اس وقت چند لوگ جمع ہیں، اس وقت بڑی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، جو روس سے لے کر کے افریقہ کے صحراؤں سے لے کر کے اور نجد و حجاز کے ان وادیوں سے اٹھ کر کے دنیا جہان کے خطوں سے یہاں آ کر کے قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند کرتے تھے، اور یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء، اللہ قال رسول کہنے والے علماء، جہاں انگریز کے خلاف دیش کو آزاد کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے جہاں انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، لیکن یہی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جمنا کے کنارے جو ہائی وے جا رہا ہے، اسی سے گزرتے ہوئے ایک راستے سے ایک انگریز عورت کے کراہنے کی آواز آئی تھی، تو شیخ العرب والعجم جس کے پاس دنیا جہان کے طلبہ ہوا کرتے تھے، اپنی جان پر کھیل کر کے اس کی جان بچائی تھی، اور حقیقت میں حتیٰ یبلغ مأمنہ، ہر آدمی اپنے امن کی جگہ پر، اپنے گھر میں، اپنے بال بچوں میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنی تقریبات میں، اپنے جشن میں اور اپنے غم کے ٹھکانوں پر جا سکے، اطمینان سے جا سکے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ کوئی عورت رات کے اندھیرے میں چلی جا رہی ہو اور صنعا سے چل کر کے اور وہ پہنچ رہی ہو مکہ مدینہ تک، یا ہندوستان کے ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے میں جا رہی ہو، یہ سما پیدا کیا تھا اور اس کی کوشش کی تھی، آپ کے آباء و اجداد نے یہ کیا تھا۔ لیکن ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، بڑی بڑی داستانیں ہماری، اور میں اس کو خلاصہ کرنا چاہوں تو یقین جانیے کہ چند لفظوں میں اسے پنڈت جواہر لال نہرو کی زبان میں کہہ سکتا ہوں، اس دیش کے خاطر جو کہا تھا، اور انہوں نے کوٹ دولت لے کر کے جا کر کے کہا کہ پٹنہ کی سب سے قیمتی سرزمین آج بھی ہے۔ آپ جا کر کے پٹنہ یونیورسٹی کی زمین دیکھیں، پچھم دروازہ سے لے کر کے گائے گھاٹ تک یہ ساری زمین ایک شخص کی ملکیت تھی، اور جس نے 125 سال تک مسلسل اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے سب سے بڑی قربانی دی تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کے آخری سپوت اس وقت کے مولانا عبدالخبیر صادق پوری سے کہا تھا کہ یہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، وہ بیگ دیکھتے ہی کہا تھا، تاڑ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، دنیا کو دیکھا تھا، کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی۔ آج لوگ مختلف منصبوں پر جانے کے لیے اور سیاست اور مختلف طریقے سے اپنا حق کا مطالبہ کر کے سڑکوں پر مظاہرے کر رہے ہیں۔ اہل حدیثوں کا یہ شیوا کبھی نہیں رہا ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے حقارت سے نہیں، بڑی عزت سے اس کو واپس کیا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی۔ وہ پوٹلی ختم ہو گئی ہوتی جسے انہوں نے لوٹا دیا تھا، لیکن وہ تاریخ کا وہ پنہ ہمیشہ یاد رہے گا جس میں اس نے پنڈت جواہر لال کے اس جملے کو کیچ کیا ہے۔ اور ہندوستان کے ایک بڑے عالم نے اپنی عربی زبان میں ان الفاظ کو یوں دہرایا ہے
لو وضعنا، पंडित जी ने कहा لو وضعنا تضحيات أهل الهند كلهم في كفة ميزان وتضحيات أهل صادق پور في كفة ميزان الأخرى لرجحت كفة أهل صادق پور، کہ سارے ہندوستان کی، سارے بھارتیوں کی ساری بلیدانوں اور قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور صرف صادق پور پٹنہ کے اہل حدیثوں کی قربانیوں کو، ان اہل حدیثوں قربانیوں کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں لرجحت، تو یہ پلڑا ڈھیر بھاری پڑ جائے گا۔ لرجحت، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہماری قربانی رہی ہے، یہ ہمارا اس دیش سے محبت کا تعلق رہا ہے، اور میں آج تقریریں کر رہے ہیں اپنے جوانوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے بھائیوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کیا تھے اور کہاں ہیں۔ نہیں، ہم تو رکھوالے رہے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو مدارس اسلامیہ کو، ایک آدمی آخری سرے سے چلتا ہے، ہندوستان کے آخری سرے پر پہنچتا ہے، اور کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے طلبہ نے، اساتذہ نے کسی طرح کا کوئی مسئلہ کیا۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، آپ کی یہ محبوب جمعیت، میں یہ کہوں گا کہ ایک کیپنگ رہی۔ مجھے معلوم ہے کہ جب ہم نے اسی رام لیلا کے میدان میں جب کانفرنس شروع کی تھی تو دیگر تنظیمیں کہتی تھی کہ اہل حدیث کہاں ایک حال میں بھی کانفرنس نہیں کر پاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 6 میں مجھے چیتاونی دی گئی تھی کہ رام لیلا میں نہ کیجئے، آپ اگر بہت ہمت کر رہے ہیں اپنے آفس سے نکل کر کے تو آپ کسی نکڑ پر کر لیجئے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور ہمارے جماعت کے لوگوں نے کہا یہ جماعت کی بڑی سبکی ہے کہ رام لیلا میدان کا نام لیں، کوئی مسلم تنظیم اس میں کرنے کی جرات نہیں کرتی، بعض تنظیمیں کرتی ہیں تو چند گھنٹوں کے لیے کرتی ہیں۔ یہ جماعت کی تاریخ میں یہ 5واں 6واں اجتماع ہے جو عظیم الشان اجتماع ہے، اور کبھی کبھی یہ حال بھرا بھی رہا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ اس وقت ایسے ہوا، اتوار سے لا کر کے یہاں کیسے کیا گیا۔ میں یقین جانیے کہ ہم نے اس وقت بلایا تھا اور ہم نے اس کو یاد کیا ہے، ہم خاموش ہو گئے تھے، ہم بیٹھ گئے تھے، اور اسی طریقے سے ہر میدان میں آج دیش کا صحیح معنی میں جو بھکت ہو سکتا ہے اور ایمانداری اس کے کلنک اس کے ماتھے پر ہے اور کہیں سے بھی اس کی کسک بھی ہے، تو وہ مانتا ہے کہ اہل حدیث نے بڑی جرات کے ساتھ جس وقت سنسار میں اور دیش میں دہشت گردی کا، آتنکواد کا، ٹیررزم کا نام لیا جا رہا تھا اور کہیں کہیں اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے یہی اسی طرح کا اسٹیج تھا، اور تمام پارٹیوں کے، سیاسی پارٹیوں کے لوگ موجود تھے، دلی کے وزرائے اعلیٰ سے لے کر کے ہوم منسٹر اور سارے لوگ موجود تھے۔ اس وقت میں نے ساموہک فتویٰ، اجتماعی فتویٰ انہی علماء کرام کے دستخط سے میں نے جاری کیا تھا، اور انصاری جامعہ ملیہ میں وہاں بھی دہشت گردی عصر حاضر کا سب سے بڑا نافور، اور پھر وہیں شیوراج پاٹل جی ہوم منسٹر کو بلا کر کے پھر ایک فتویٰ ریلیز کیا تھا، اور ہم نے سمپوزیم کیے تھے، اور اسی طریقے سے پورے ملک میں ہماری اکائیوں نے، صوبائی جمعیتوں نے، ضلعی جمعیتوں نے بڑی جرات سے اس کے خلاف آواز بلند کی تھی، اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر کہ ہر ملک کے ماس، کہ ملک خدائے ماس، یہ دیش اس دھرتی سے جہاں سے ہم اٹھے ہیں اور اسی میں ہم لوٹیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تو عزم کیا ہے کہ اس دھرتی کو سینے سے آج بھی لگائے ہیں، اور جب اٹھیں گے بھی محشر کے لیے تو یہی سے اٹھیں گے اس دھرتی کے لیے۔ یہاں ہم نے اللہ کا وہ پیغام سنایا تھا، انسانیت کا، محبت کا اور بھائی چارگی کا۔ میں اس سلسلے میں آپ سے بہت زیادہ صراحت سے کہنا چاہتا ہوں، دیش کا حقیقت یہ ہے کہ میں داعش کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتا تھا، میں ان القاعدہ کے بارے میں تو بہت پہلے سے مسئلہ چلا آ رہا تھا، لیکن میں نے جب میڈیا نے پوچھنا شروع کیا، یقین جانیے مجھے بہت کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر مختلف جگہوں سے معلومات حاصل کیے، اور اس کی ہولناکیوں کا میں اتفاق سے کسی ہوٹل میں تھا، وہاں عربی چینل چل رہا تھا، وہاں جب دیکھا، ایک منظر دیکھنے کے بعد، ایک تھوڑا سا یہ دیکھنے کے بعد یہ کیسے آنن فانن آئے اور ملکوں کا تخت و تاراج کر دیا، برباد کر دیا، تو چھٹی حص نے بھی کہا، عقل نے، اور جو سلفی اہل حدیثیت، کتاب و سنت اور
اللہ کے بندے سب ہیں، یہ اللہ کی زمین ہے، یہ چیونٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کا حق ہے اور اس کو ادا کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور تم کہتے ہو کسی سے بھی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، تم کھوٹ دلوں میں پالتے ہو، تمہاری یہ نمازیں، تمہاری یہ روزے، تمہاری یہ قربانیاں، کبھی کھٹ سے مشین تمہیں روکے گی جنت میں جانے سے۔ اگر کسی انسان کے خلاف تم کینہ رکھتے ہو، کپٹ رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، چہ جائے کہ تم اس کو کسی بھی طریقے سے خون و خاک میں لپیٹ کر کے تم دنیا کے سامنے پیش کر دو، ان کے گھرے پورے گھرانوں کو اجاڑ دو، اور ان کے تقریب اور جشن اور جوبلی کو تم غم و اندوہ میں بدل دو، یہ انسانیت کا قتل نہیں ہے، یہ سارے اللہ رب العزت والجلال کی اس زمین پر اس کے مخلوق کے ساتھ ساری انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ پہلے اس سے پہلے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کام کرتے بسم اللہ الرحمن، کیا اللہ جل شانہ کا اور بھی 99 نام یا اس سے زیادہ نام نہیں ہے؟ الرحمن، ہمارے اس ہر ایک کام میں وہ رحمتوں والا جس کے ہاں کافر اور مشرک کی، جس کے ہاں شیر اور بکری کی کوئی تمیز نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، ان سب کا حق ہے اللہ جل شانہ۔ قرآن والی حدیث آپ پڑھ لیجئے، اس کی طرف ذہن لے جائیے۔ ارحموا من فی الارض، ایک گھاس ہو، وہ تو جو کچھ بھی ہو اس کے اندر اس پر رحم کرنا ہے، یہ سکھایا گیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی کہا کہ اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اس اللہ کے لیے مسلمان بنے ہیں جو کیا کرتا ہے؟ صرف مسلمانوں کا رب ہے، صرف انسانوں کا رب ہے، صرف فرشتوں کا رب ہے، صرف ہندوستانیوں کا رب ہے؟ نہیں، عالمین، سارے سنسار اور جہان میں ہر ذرے اور ہر کائنات کا رب ہے۔ اس رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ایک بھی مخلوق کا حق ادا کیے بغیر ہم انسان نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ امن و سلامتی کا، امن و سلامتی تو میرا ہر وقت جیسے ملتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، اور اس کے آگے رحمتیں بھی ہو، برکتیں بھی ہو، یہ میرا پیغام ہے، اور یہی پیغام ہمارا ہر جگہ عام ہے، ہر جگہ ہم اسی کو کہتے ہیں۔ جنت میں بھی جہاں کوئی خرخشہ نہیں ہوگا، کوئی ظالم نہیں ہوگا، کوئی آتنکی نہیں ہوگا، وہاں بھی ہمارا کلمہ یہی ہے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، سلامتی، سلامتی، امن و شانتی کہتے ہوئے آئیں گے، اور اس کے سب کے مخالف ہوں گے۔ یہ پیغام ہے۔ اسی لیے ہم نے قیام امن عالم، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، امن کے خلاف، آشتی کے خلاف، آتنکواد، دہشت گردی، تطرف، انتہا پسندی، جس طرح کی بھی چیز ہوگی وہ ساری انسانیت کا درد ہوگا، ہر ایک کو تڑپ اٹھنا ہوگا۔ بنی آدمات آئے ایک دیگرن، ایک جسم ہے پوری، اور چو عزو بدر داؤ درد روزگار، دیگر عزوہارا نمانت قرار۔ جس پوری انسانیت، پوری مخلوق ایک جسم ہے، اور جسم کے کسی ایک حصے میں ادنا سے ٹھیس پہنچتی ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، خلقکم من نفس واحدہ، یہ تعلیم تھا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ امت مسلمہ تم خیر امت ہو، وہ تو بنی اسرائیل کی بات تھی کہ ایک انسان کا قاتل، من قتل نفسا بغیر نفس، ایک انسان کا قتل کرنے والا بے گناہ، کانما قتل الناس جميعا۔ آج نہیں دیکھ رہے ہیں، ایک آتا ہے ایک محلے میں ایک پھلجھڑی چھوڑ دیتا ہے، دو بھائی لڑ جاتے ہیں، دو محلے والے لڑ جاتے ہیں، دو ورگ کے لوگ لڑ جاتے ہیں، دو برادری کے لوگ لڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری انسانیت میں اسی طریقے سے ظلم پھیلتا ہے اور قتل پھیلتا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ومن احیاہا، اور جس نے زندہ کر دیا ایک آدمی کو بھی بچا لیا جان پر کھیل کر کے، قطع نظر کہ یہ کون ہے، کس نسل سے ہے، کس رنگ سے ہے، کس دھرم سے ہے، کس زمین سے ہے، تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ساری انسانیت کے لیے۔ کیونکہ اس نے پڑھا تھا کہ ایک بلی کو ایک نمازی روزے دار عورت نے باندھ کر کے بے خیالی میں چھوڑ دیا اور وہ مر گئی تو جنت نصیب نہیں ہوئی۔ اور دوسرے حاجی صاحب، غازی صاحب، نمازی صاحب، اپنے کو مسلمان کہنے والے، اور وہ کیا ہوا، ایک کتے کو پانی ایسا ہوا، اور دوسرا آدمی جو گنہگار ہے لیکن کتے کو پانی پلا دیا جو پیاسا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہو گیا۔ یہی پیغام ہے ہمارا،
اور اسی لیے ہم نے قیام امن عالم اور تحفظ انسانیت کا مسئلہ بڑا لمبا ہے، اور کبھی فرصت میں سن لینا، بڑی ہے داستاں میری۔ آج بچیوں کو کروڑوں کی تعداد میں اب حکومتیں پریشان ہو گئی ہیں کہ اتنی کیا ہے ڈنڈیا اپرادھ جو پڑھتے ہیں ہسپتالوں میں، ڈاکٹروں کے ہاں، دنیا جگہ، کہ اس جنین کو پیٹ میں بچیوں کو مار رہا، جس کو سب سے بڑا مقام اسلام نے دیا تھا۔ تم جنت میں نہیں جا سکتے، ولی ہو، نبی ہو، کچھ بھی ہو، ماں کے بغیر، اور وہی بیٹیاں ہیں جن کی تربیت کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے، بیٹیوں کو۔ اور یہ ساری چیزیں آج ہم انہی کو سب سے پہلے مارتے ہیں، اور تھوڑا سا بچا کچا ہوتا ہے تو ہم جہیز کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہت یاد کیجئے آپ اسی کے علم بردار ہیں۔ اور یہ آلودگی جو ہے دلی جیسی شہر میں، آپ کتنی گاڑیوں سے آئے ہوں گے، یہ آلودگی انسانیت کے لیے گھاتک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور سمندر کے آبی وسائل، وہاں بھی مچھلیاں پناہ مانگ رہی ہیں جو دعائیں کرتی ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں جلدی سے کہ یہ جتنے کچھ شراب نے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا ہے، کتنے انسانوں کو ہلکان کر دیا ہے، یہ منشیات، یہ ڈرگ اور یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ سب انسانیت کے لیے گھاتک ہیں۔ اور ایک بڑا گھاتک وہ بھی ہے جو آتنکواد کے نام پر بھید بھاؤ پھیلا رہا ہے، اللہ انسانیت کو لڑا رہا ہے، ملکوں کو لڑا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا اس وقت ملکہ سبا کی زبان پر، فرمایا تھا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وکذلک یفعلون۔ تم نہیں جانتے ہو جھگڑے کا نتیجہ کیا ہے، فساد کا نتیجہ کیا ہے، ٹکراؤ کا نتیجہ کیا ہے، یہ بھید بھاؤ پھیلانے کا نتیجہ کیا ہے۔ جب یہ لڑائیاں ہوتی ہیں تو یہ ظالم یا مظلوم جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو تخت تاراج کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور اس جیت کے نشے کے تعداد کے کسی اور گھمنڈ میں کہ میرے پاس تو یہ ہے، میں تو ایسا ہوں، میرے پاس، تو وہ بربادیوں کو بہت زیادہ پھیلا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ اور ایسا جہاں ہوگا ایسے ہی لوگ کریں گے۔ اس لیے اس حرب و ضرب سے، اس ٹکراؤ سے بچو۔ قومی یکجہتی، اخوت و ہمدردی، محبت و بھائی چارگی کو عام کرو۔ انسانیت کے لیے جتنے اخوالے بن سکتے ہو بنو۔ بہت پرسوں چوتھے روز میڈیا والوں نے کہا کہ مولانا یہ کیا بات ہے، آج ہم سن رہے ہیں آلودگی کے خلاف بول رہے ہیں، آپ پانی کے مسئلے پر بھی بول رہے ہیں، آپ انسانیت کے تحفظ کی۔ میں نے بتایا کہ اس وقت جب آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، اس وقت پانی پر ہم نے ایڈیٹوریل لکھے تھے، ہم نے پروگرام کیے تھے، اس وقت آلودگی کے خلاف میں نے کیا تھا۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ داعش پیدا ہوا تو ہم اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اور حقیقت یہ کہ ہماری شورا کے لوگ، ہمارے عاملہ کے لوگ، ہمارے علماء بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ تجویز رکھی تھی کہ ہم کو ایک باضابطہ جمعیت اہل حدیث، جماعت اہل حدیث اپنی تمام صوبائی جمعیتوں کے ساتھ اور اپنے تمام اکائیوں کے ساتھ، اپنے تمام مدارس کے ساتھ، اور ہندوستان اور مسلمان اور اسلام دہشت گردی کے تعاقب میں ہریانہ سے لے کر کے اور دیش کے ہر خطے میں ہم نے اس کے تحقق کے لیے پریس کانفرنس کیے، سمپوزیم کیے، سیمینار کیے، اور بڑی بڑی کانفرنسوں کو خطاب کیا۔ اس کو گنایا نہیں جا سکتا ہے۔ آج میں صحیح معنی میں شیخ خواجہ جمیل احمد صاحب نے کہا کہ ایک سلسلہ ہے، آپ نے اتنے زیادہ پریس ریلیز جاری کیے، اتنے کیے، وہ ایک سلسلہ میڈیا کو دیتے۔ انہوں نے کہا لائیے، میں نے دیکھا ایک فہرست دی تو اس کو پورا پڑھا نہیں جا سکتا، اتنا لمبا ہے، جو صرف 17 تک کے شروع تک کا مسئلہ تھا، 16 تک کا۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ہمارا کردار جو ہو وہ امن و آشتی کا پیغام ہو، محبت کا پیغام ہو، قومی یکجہتی کا پیغام ہو، اور یہ کسی کے بتانے کے لیے نہیں، کسی کو سمجھانے کے لیے نہیں، ہمارا پہلا فرض ہے کہ اس دیش کے لیے، خاص طور پر انسانیت کے لیے، ہم سب سے پہلے سپاہی ہیں، سب سے پہلے ہم اترے تھے، اور کوئی باک نہیں ہے۔ لوگ اس کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں کسی اور نام سے۔ میں اس تاریخ سے تنازل نہیں کر سکتا، جس طرح کو تحریک شہیدین کہیے، صادقان صادق پور کا قافلہ کہیے، جس کی ایک کڑی، جس کا ایک ادنا سا پروردہ ابوالکلام آزاد تھا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے، میں بھی نہیں جانتا تھا کہ ابوالکلام آزاد اتنا روادار کیسے بن گیا۔ مولانا تھا، علامہ تھا، اور
اہل حدیثیت کا منات تھا، لوگ اس کو بہت ساری چیزوں سے نہیں چاہتے تھے، وہ ہر ایک ہندو کا، بلکہ ہمارے گاندھی جی بابائے قوم نے تو آخری وقت میں کچھ لوگوں کی وجہ سے ہتھیار ڈال دیا تھا کہ چلو اب دیش کا بٹوارہ ہو جائے، اور صبح 8 بجے مولانا ابوالکلام آزاد گاندھی جی سے طے کر کے گئے تھے کہ کسی حالت میں بھارت کو، اس اکھنڈ بھارت کو کھنڈ کھنڈ نہیں ہونے دینا ہے، کہا کہ بالکل یہی ہوگا، لیکن وہ کیبنٹ پلان کی طرف گئے، اور ادھر گاندھی جی نے جب دیکھا کہ بالکل سر سے پانی اوپر جا رہا ہے، خاموش ہو گئے، رضامندی کا اظہار کر دیا، سیدھے بھاگ کر کے آئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ دیش کا بٹوارہ، یہ توہین ہے مذاہب کی، دھرموں کی، اور جو لوگ اس کے منات ہیں۔ یہ بہت صفائی سے، یہ کون تھا ابوالکلام آزاد، اور کون تھا جس کو جو کہتا تھا کہ یہ ہندوستان بہت خوبصورت دلہن ہے، اس کی تو بہت ہی نشیلی اور بہت ہی خوبصورت آنکھیں ہیں، اس میں سے ایک آنکھیں ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے، اس میں سے ایک کو ادنا بھینگا بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اور تم چاہتے ہو کہ ایک آنکھ کو پھوڑ کر کے اس دلہن کو ہی تم سب سے زیادہ بدصورت بنا دو۔ یہ سر سید احمد خان کہا کرتے تھے، گاندھی جی نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ ہم اسی کے جیالے ہیں، ہم اسی کے متوالے ہیں، اور یہ دیش ہمارا ہے جیسا کہ میں نے کہا، اور ہم اس کے لیے ہر طرح کی قربانی، جس طریقے سے کل سب سے شیر و شکر ہو کر کے، اور یہ بھی بات ابھی محمود مدنی صاحب چلے گئے، جمعیت العلماء کی تاسیس کی تفکیر فکر اہل حدیث کی تھی، اور پوری تاریخ، وہ 2 سال کی تاریخ پڑھیے، اور اسی طریقے سے ندوۃ العلماء کی تاریخ کی بھی اصلی مفکر وہی تھے، اور اس کے اصلی پروان چڑھانے والے مرد میدان وہی تھے، اور وہ صرف اس بنیاد پر اٹھی تھی کہ ایک قافلہ اٹھا تھا کہ دیش کا بٹوارہ ہو جائے، اور اس نے اپنی دلیلیں دینی شروع کی، تو جمیعت العلماء بنائی گئی کہ جمیعت علماء کی رہے گی، وہ فتویٰ دے گا، وہ ڈٹ جائے گا کہ یہ دیش کا بٹوارہ نہیں ہو سکتا، دلوں کا بٹوارہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی سرزمین ہے۔ میں آخر میں پھر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس امن کے پیغام کو، اس آشتی کے پیغام کو، خاص طور پر ہمارے جوان آپ کو اب ہر طریقے سے لوگ، یہ فیستائی طاقتیں تھکتی چلی جا رہی ہیں، پریشان ہیں کہ اس جوان سڑکوں پر کیوں نہیں آتا، کہیں کہیں کچھ ظلم ہو جاتا ہے، تو وہ جان گئے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اب صرف یہ ہے کہ رد عمل کہیں سے ہو جائے تو ثابت کریں۔ اس لیے اپنے جوانوں کو کہیں گے کہ چوکنا رہیں ہر جگہ، بالکل آپ کسی بھی طریقے سے کسی کے ورغلانے میں نہ آئیں، امن و شانتی کا جو پیغام ہے اس کو اپنائیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث جو منشور اور جو فتاویٰ شائع کیا ہے مختلف زمانوں میں، اور انشاءاللہ ان کتابوں کا، دی سمپل ٹروتھ کا، اس میں بھی یہ دونوں فتوے ہیں، داعش کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف، اور جو ہمارا دی سمپل ٹروتھ ہے اس کو بھی، اور جو انگریزی پرچہ ہے اس کا بھی اجرا ہوگا یہاں پر 5ویں 6ٹھی مرتبہ، اور اسی طریقے سے ہمارے دیگر پرچوں کا بھی، اور دیگر یہ کا بھی، اس فتوے کا بھی اس میں پرچار ہوگا۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ سے عرض پرداز ہوں کہ خطبہ جمعہ شروع ہونے والا ہے، اور ان اصحاب الفضیلت العلماء و خاصتاً فضیلت الشیخ ابراہیم ابن محمد ابراہیم الترکی مفتی المسجد النبوی الشریف من المدینة المنورة نرحبه ترحیبا حارا بهذه المناسبة، وكذلك فضيلة الشيخ أبو سعود حفظه الله وتولى، وكذلك فضيلة الشيخ الديهاني الذين تجشموا مشاقة السفر وشرفونا بقدومهم الميمون في بهذه المناسبة الطيبة، وأنا أرى وعارف من صميم قلبي أنهم يزمون صوتهم دائما بصوت جميع أهل الحديث في الشجب والاستنكار والرد الشديد على كل ما يهم أو يقوم بالإرهاب، دہشت گردی کے خلاف ان کی آواز ہمارے آواز کے ساتھ ہمیشہ ملی ہے، اور بلکہ سب سے پہلے میں نے انہی کا فتاویٰ شائع کیا ہے۔ میں ایسے مناسبت سے میں ان کو
خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں بڑے اطمینان سے سکون سے آپ یہ 2 دنوں کا عظیم الشان اجتماع سنیں. ابھی خطبہ جمعہ ہوگا مفتی حرم مدینہ منورہ کا، اور آپ خطبہ جمعہ کے بعد پھر عصر سے پہلے ہم یہاں حاضر ہو جائیں تاکہ یہ ہمارا قافلہ رات کے 10 بجے تک چلے، اور پھر کل ہو کے کل 9 بجے آ جائیے تاکہ بہت سے علماء ہیں اور آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیے. کل پھر ہم 9 بجے تک رات تک جائیں گے. اللہ جل شانہ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا، کملا مارکیٹ تھانے کا، MCD کا، اور اسی طریقے سے ان تمام لوگوں کا، اور حکومت ہند کا جو امن و شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ہر نکے پر اور جہاں تک کر سکتی ہے کرے، لیکن امن و شانتی میں ہاتھ بٹانا سب سے بڑا ہمارا کام ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی سپاہی ہے اور اس دیش کا رکھوالا ہے اور اس دیش کی قربانی دینے والا ہے، امن و شانتی کا پیغامبر ہے. اللہ جل شانہ قبول فرمائے. ہماری جو لوگ انتقال فرما گئے اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے علماء کے پاس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.